یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جسے دنیا نے کچھ نہ سمجھا مگر اللہ نے اسے بلند کر دیا۔ نام تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ وہ مکہ کی تپتی زمین پر پیدا ہوئے، نہ قبیلہ، نہ طاقت، نہ کوئی سہارا، صرف ایک غلام۔ ان کے مالک امیہ بن خلف تھے جو سخت دل اور ظالم انسان تھا۔ پھر ایک دن مکہ کی گلیوں میں ایک نئی آواز گونجی، ایک خدا کی عبادت، برابری کا پیغام۔ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے یہ سنا اور ان کا دل بدل گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا خاموشی سے، مگر ایمان چھپتا نہیں۔ جب امیہ کو پتہ چلا تو اس کا غصہ آگ بن گیا۔ اس نے بلال رضی اللہ عنہ کو تپتے صحرا میں گھسیٹا، انہیں ننگی زمین پر لٹایا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ وہ چیختا، کہو میرے معبودوں کو مانتے ہو؟ مگر بلال رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں سے صرف ایک آواز نکلتی، احد احد، ایک ایک۔ یہ صرف لفظ نہیں تھا، یہ اعلان تھا، ایمان کا اعلان۔ ہر ضرب کے ساتھ، ہر اذیت کے ساتھ وہ یہی کہتے رہے۔ امیہ تھک گیا مگر بلال رضی اللہ عنہ نہیں ٹوٹے۔ یہ خبر پھیلی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ وہ فوراً آئے اور بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک غلام آزاد ہو گیا، مگر اصل آزادی تو اس دن ملی تھی جب انہوں نے عہد کہا تھا۔ پھر وقت بدلا، اسلام پھیلا، مکہ فتح ہوا۔ وہی مکہ جہاں بلال رضی اللہ عنہ کو ریت پر گھسیٹا گیا تھا، آج اسی شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ سوچیں، ایک غلام جسے کبھی زمین پر گھسیٹا گیا، آج وہی کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے اور اس کی آواز گونج رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ عزت کا اعلان تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو اس کے لیے جھکے گا وہی بلند ہوگا۔ بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، طاقت جسم میں نہیں ہوتی، طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ دنیا آپ کو کمزور سمجھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل سوال یہ ہے، آپ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہیں؟ اگر ایک غلام جس کے پاس کچھ نہیں تھا تاریخ کا روشن ستارہ بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہار مان لیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر سچ چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر بلال رضی اللہ عنہ نے ہمیں دکھایا کہ سچ پر کھڑے رہنے کی قیمت بڑی ہوتی ہے مگر انعام اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر آپ بلال رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتے، کیا آپ بھی عہد کہتے یا خاموش ہو جاتے؟ عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا جو گاتا تھا، روٹی چلتی تھی، تمبورا بجاتا تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا تو آواز ختم ہو گئی، روٹی بند ہو گئی، تو جا جنت البقیع میں بیٹھا، یا اللہ آواز تھی تو چولہا جلتا تھا، روٹی چلتی تھی، اب آواز گئی ہے تو روٹی بھی گئی ہے، بھوکا ہوں، تیرے سامنے آیا ہوں۔ اب یہ اللہ کی محبت میں نہیں آیا، یہ بھوک تو آیا، روٹی تو آیا۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، بقیع میں میرا ایک بندہ مجھے پکار ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بد حواس ہوئے کہ جوتا بھی نہیں پہنا، پگڑی بھی نہیں پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقیع میں گئے۔ جب وہ قدموں کی آواز آئی، رمضان تو اب جانے والا ہے، ہمیں نہیں پتا ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں۔ اے اللہ اگر رمضان میں نہ بخشے گئے ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں بربادی سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ شیطان رمضان کے بعد ہمیں تیرے گھر سے دور لے جاتا ہے، عبادت سے دور لے جاتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، تیری قسم نیک بننا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ ہمیں زندگی بھر 5 وقت کا نمازی بنا دے، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ فقط حلال روزی عطا فرما اور سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ سے لے